محترم حضرات، تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ادھر ادھر کی نہ تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، میری رہبری کا سوال ہے۔ ارے پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب، ہے مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب۔ اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب۔ سن رہا ہوں من پہ بجلی گری ہے، یہ روایت کہیں معتبر تو نہیں۔ محترم سامعین اکرام، آج 10 محرم الحرام شریف ہے۔ آج کا دن بہت زیادہ معتبر، متبرک اور پرفضیلت ہے۔ دیکھیے حضرات، ہر ایک ماہ کی ہر ایک تاریخ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو فضیلت اور آپ کی امت کو جو انعامات عطا فرمائے، وہ انعامات، وہ فضیلتیں اللہ پاک نے کسی بھی نبی کی امت کو عطا نہیں فرمایا۔ اگرچہ بنی اسرائیل پہ بے انتہا نعمتیں عطا فرمائی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یاد کرو اے بنی اسرائیل، تم اس نعمت کو یاد کرو، انعمت علیکم، جو اللہ پاک نے تم پر بے شمار نعمتیں عطا کی۔ کہیں پروردگار عالم نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اور ہم نے تم کو تمام عالمین پر فضیلت عطا فرمائی۔ آپ اس بات کو یوں سمجھ لیجئے کہ زمانہ رسالت کے بعد بہت ساری حکومتیں سپر پاور رہیں، مگر زیادہ دنوں وہ زمانہ رسالت کے بعد میں نہیں ٹک پائیں۔ قیصر و کسریٰ سپر پاور رہی، اللہ پاک نے قیصر و کسریٰ کو تمام عالمین پر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ اسی طریقے سے زمانہ رسالت سے پہلے 5000 سال پہلے یا 3000 سال پہلے یا 3000 قبل عیسیٰ مسیح، اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو پورے روئے زمین پر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے تم کو تمام عالمین پر فضیلت عطا فرمائی۔ کبھی منہ سلوہ عطا فرمائے، بے انتہا نعمتیں عطا فرمائی اللہ پاک نے، مگر اللہ پاک نے جو نعمتیں اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائیں، وہ انعام و اکرام اللہ پاک نے کسی بھی نبی کی امت کو نہیں عطا فرمایا۔ پروردگار عالم نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم میں سے ایک گروہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو برائیوں سے روکے، اور ایک گروہ ایسا بھی ہونا چاہیے جو تم کو نیکی کی دعوت دے، اور دوسرا گروہ برائیوں سے روکے۔ تو حضرات، کہنے کا مطلب یہ ہے، اللہ پاک نے کہیں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے جتنی انعام و اکرام بنی اسرائیل پہ کیے، وہ تمام کو ایک پلے میں رکھا جائے، اور صرف ایک انعام کو جو امت محمدیہ پر اللہ پاک نے کیا، اس کو ایک پلے میں رکھا جائے۔ مثال کے طور پر رمضان کو لے لو، تو رمضان کا مبارک مہینہ اللہ پاک نے رمضان المبارک میں اتنی بے شمار نعمتیں رکھی ہیں
کہ تنہا رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ پاک جتنے انعام و اکرام اللہ پاک اپنے محبوب کی امت پہ کرتا ہے، اتنے انعام و اکرام اللہ پاک نے بنی اسرائیل پہ جو 3000 سال تک پورے روئے زمین پر فضیلت عطا فرمائی، بے شمار، ایک نہیں دو نہیں، کئی ہزار نبی، اولو العزم نبی، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سے جو نسل چلی، جو بنی اسرائیل کہلائی، اس میں لاکھوں اللہ پاک نے نبی اور رسول کو مبعوث فرمایا، مگر اللہ پاک نے اپنے محبوب کی امت کو بھی اپنی نعمتوں سے محروم نہیں رکھا۔ انہوں نے انعام و اکرام کو حاصل کرنے کے بعد میں اللہ کی ناشکری کی، مگر ناشکری ہم بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے، اللہ پاک نے ان کو نبی اور رسول عطا فرمائے، نبی اور رسول سے زیادہ بڑی اس روئے زمین پہ کوئی بھی انسانی دنیا کے لیے، پوری دنیا انسانیت کے لیے کوئی بھی نعمت نہیں ہو سکتی، مگر انہوں نے کیا کیا، نبی اور رسول کے جو بھی مقبرے تھے پہلے تو ان کو شہید کر دیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، حضرت داؤد علیہ السلام کو شہید کیا، بے انتہا نبیوں کو شہید کیا، اور جو شہید نہیں کیا جن کو، ان کے مقبروں کو بت خانہ بنا دیا، صنم خانہ بنا دیا۔ حضرات، تو پروردگار عالم نے بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے بے انتہا بے شمار جگہ فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی، تم اس دن سے تو ڈرو، یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ جس دن ایک جان دوسری جان کا بدلہ نہیں ہو سکے گی۔ بار بار ان کو ڈرایا گیا، بار بار ڈرایا گیا، لیکن وہ اللہ سے نہیں ڈرے۔ تو حضرات، اللہ پاک نے بنی اسرائیل پر بھی بے انتہا نعمتیں عطا فرمائیں، اور اپنے محبوب کی امت پہ بھی بے انتہا نعمتیں عطا فرمائیں۔ تو آج عاشورہ کا دن ہے، تو حضرات میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے جو بنی اسرائیل پر جتنے بھی انعام و اکرام کیے ان کو ایک پلے میں رکھا جائے اور رمضان المبارک کو دوسرے پلہ میں رکھا جائے، تو تنہا رمضان المبارک کا مہینہ ان تمام پر جو بنی اسرائیل پہ نعمتیں کی گئی تھی بھاری پڑ جائے گا۔ مگر اللہ پاک نے صرف رمضان المبارک کے مہینے ہی کو معتبر اور مبرک نہیں بنایا، بلکہ اللہ پاک نے جو اپنے محبوب کو، اپنے محبوب کی امت کو جو 12 مہینے عطا فرمائے، تو ہر مہینے کی کوئی نہ کوئی خاص تاریخ میں اللہ پاک نے فضیلتیں رکھی۔ آپ دیکھ لیجئے محرم الحرام کی جو سب سے پہلا مہینہ ہے، اس کی 10 تاریخ بہت معتبر تاریخ ہے۔ اللہ پاک نے اس دن حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک میں روح ڈالی تھی، اسی دن ان کو جنت سے نکالا گیا، اسی دن ان کی دعا قبول ہوئی تھی، اسی دن حضرت آدم ثانی، حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بہت بڑی فتح حاصل ہوئی تھی، یعنی ان کی کشتی جودی پہاڑ پہ لگ گئی تھی، اور اسی دن حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بہت بڑی فتح حاصل ہوئی تھی، یعنی ان کو ایک نئی زندگی ملی تھی، یعنی وہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے ایک تاریخ کی، دوسری وہ ایک سمندر کی گہرائی میں تھے، اور پھر تیسری جس میں وہ سمندر میں تھے تو سمندر بھی تاریکی میں، تاریکی میں تاریکی، تاریکی میں تاریکی، تاریکی میں تاریکی تھی۔
مگر اللہ پاک نے ان کو مصیبت کے بعد میں آسانی آتی ہے۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ایک مصیبت سے نجات ملی تھی، قوم تو تباہ و برباد ہو گئی تھی مگر ان کو فتح و نصرت مل گئی تھی۔ حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اسی دن فتح و نصرت ملی تھی، اور اسی دن ہمارے اور آپ کے تمام کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسۂ رسول، جگر گوشۂ رسول جناب امام علی مقام امام حسین نے جام شہادت کو نوش فرمایا تھا اور یزیدیت کو مردہ کر کے حسینیت کو زندہ کر دیا تھا۔ یوں کہو کہ شیطانیت کو مردہ کر کے انسانیت کو زندہ کر دیا تھا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام